السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک کا مہینہ مبارک ہو۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں، سعادتیں آپ سب کو خوب مبارک ہو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پانے کے لیے ایمان والے 11 مہینے تک انتظار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روح کا مہینہ ہے۔ 11 مہینے انسان جسم کی پرورش کرتا ہے، 11 مہینے انسان جسم کی غذا تلاش کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ روح کی غذا کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو روح بھی کمزور ہوتی ہے، جسم بیمار ہوتا ہے تو روح بھی بیمار ہوتی ہے، جسم کے اندر قوت اور طاقت آتی ہے تو روح کے اندر بھی قوت اور طاقت آتی ہے۔ بظاہر رمضان کے مہینے میں جسم تو بھوکا رہتا ہے، لیکن روح کو غذا ملتی رہتی ہے، روح طاقتور ہوتی رہتی ہے۔ کس شکل میں طاقتور ہوتی ہے؟ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے روح کو غذا ملتی ہے، استغفار کی وجہ سے روح کو غذا ملتی ہے، تراویح کی وجہ سے روح کو غذا ملتی ہے، ذکر و اذکار کی وجہ سے روح کو غذا ملتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے روح کو غذا حاصل ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بظاہر جسم تو کمزور ہوتا ہے، لیکن روح کو بہت زیادہ طاقت نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، لیکن یہ اس شکل میں بابرکت اور مقدس ہے کہ جب ہم اہل ایمان اس مہینے کی تعظیم کرے، اس مہینے کا اکرام کرے، اور اس مہینے کی تعظیم اور اکرام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم روزہ کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، تراویحوں کا اہتمام کرے، حلال روزی کھانے کا اہتمام کرے، دعا اور استغفار کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ جب میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت رمضان کا چاند نظر آتے ہی عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے کی جب آمد ہوتی ہے، رمضان کا ادھر چاند نظر آیا اور ادھر عذاب قبر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ مردے جو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، جب اچانک اس کے قبروں سے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے تو وہ مردے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال والاکرام، یا رب العالمین، کیا قیامت برپا ہو گئی؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آئی ہے۔ تو فرشتے مردے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے؟ ہم جو شعلے کے اندر جل رہے تھے، تپ رہے تھے، ہمارے اوپر جو طرح طرح کے قسم کے عذاب ہمارے اوپر مبتلا، ہمارے اوپر عذاب کا ایک انبار تھا، وہ اچانک کیسے ختم ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ امت محمدیہ کے اوپر رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، کیا تیری کرامت ہے، کیا تیری رحیمی اور کریمی ہے کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آیا اور ادھر تو عذاب قبر کو ہٹا دیا۔ اور رمضان کے مہینے کے اندر روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے، جنگل کے اندر رہنے والے چرند و پرند، شیر، چیتے، سانپ اور بچھو بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، یہ روزہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے، سال میں کسی بھی مہینے کے نام میں مبارک لفظ نہیں لگا ہے، صرف ماہ رمضان المبارک کے اندر لفظ مبارک رکھا گیا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اس لیے ہم تمام
ایمان والوں سے، مسلمانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ روزہ کو مذاق نہ سمجھے، غفلت میں جو ہے اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ آج دیکھو میرے بھائی، ہم اتنا گناہ کیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کرونا وائرس کا بیماری ہمارے اوپر جو ہے اتار دیا ہے۔ آج ہمارے ڈاکٹر پریشان ہیں، بڑے بڑے سائنسداں پریشان ہیں کہ اس کا کوئی دوا، کوئی حل نکلے، لیکن اب تک جو ہے کسی کے علم میں وہ بات نہیں آئی ہے، وہ دوا نہیں آئی ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت کا جب عذاب آتا ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اسی طریقے سے اور اسی شکل کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ تمام اہل ایمان سے گزارش ہے کہ اس رمضان کو غفلت میں نہ گزارے، روزہ رکھے، قرآن کریم کی تلاوتوں کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کی خوب پابندی کرے، توبہ اور استغفار کی پابندی کرے، اور اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اللہ کو خوب یاد کرے، رات میں اٹھ کر کے تہجد کی پابندی کرے، تہجد کی نماز کی بھی جو ہے پابندی کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرے۔ گھروں میں رہ کر کے تمام افراد مل کر کے جو ہے نماز تراویح کی پابندی کرے، تراویح کی نماز بھی ادا کرے۔ آپ کو جو بھی قرآن کریم کی سورہ یاد ہے، جتنا بھی قرآن یاد ہے، اسی قرآن کو بار بار جو ہے ہر رکعت کے اندر ریپیٹ کرتے رہے، ہر رکعت کے اندر دہراتے رہے، اور پوری 20 رکعت جو ہے نماز تراویح کی پابندی کرے۔ اور سحری کے وقت جب ہم اٹھے تو اٹھ کر کے جو ہے سب سے پہلے ہم تہجد کی نماز پڑھے، 4 رکعت ہو، 6 رکعت ہو، 8 رکعت ہو، 10 رکعت ہو، 12 رکعت ہو، جتنا اللہ توفیق دے آپ تہجد کی نماز کی پابندی کرے، اور اللہ سے رو کر کے دعا کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور جو ہے اللہ سے کہے کہ اللہ ہم تمام امت محمدیہ کی طرف سے ہم وکیل بنتے ہیں، اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مبارک مہینہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ گناہوں کے اندر گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مبارک مہینہ غفلت اور لاپرواہی میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم نے اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی گھڑیوں کو، ان کے وقتوں کو اگر غفلت میں گزار دیا تو ہم سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اتنا بڑا مقدس مہینہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، قرآن مقدس کو اتارا، اور اس مہینے کی بڑی سی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر آپ ایک نفل ادا کرو تو آپ کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ بتاؤ میرے بھائی، کتنا منافع والا مہینہ ہے، کتنا منافع والا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا، اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، تو میرے بھائی بتاؤ قبر کے اندر کہ ہم کس طریقے سے جو ہمارا مسئلہ حل ہوگا، قبر کے اندر جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہمارا معاملہ جو ہے صحیح ہوگا اور درست ہوگا۔ لہذا ہم تمام اہل ایمان سے اور ہمارے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خاص کر جو ہمارے نوجوان ساتھی، نوجوان بھائی جو ہے روزہ کا اہتمام کرے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ لاک ڈاؤن ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، آپ تو اچھا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے بغیر محنت کے ہوئے جو ہے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے سامنے ایک شکایت ہوتی تھی کہ کاروبار سے جو ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا رہتا ہے، لیکن اس سال تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اللہ کی فرضیت کو پورا کرے، اللہ کے احکام کو پورا کرے اور اللہ کو راضی کرے۔ یقیناً میرے بھائی، میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے روٹھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، میرا رب اپنے جو ہے غصے کے اندر جو ہے ہمارے اوپر اپنے قہر کو نازل کر رہا ہے، ہمارے اوپر اپنے غصے کو نازل کر رہا ہے، اور اس کی شکل جو ہے کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ایک وبا آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ایک پکڑ آئی ہوئی ہے۔ اس لیے آئی ہے تاکہ ہم ایمان والے سدھر جائے، ہم ایمان والے اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے، ہم ایمان والے راہ ہدایت کو اختیار کر لے، ہم ایمان والے شیطانی
فرقوں سے، شیطانی وسوسوں سے بچ جائے، شیطانی ماحول سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس کرونا وائرس کے ایک جھٹکے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندو، اگر تم ابھی بھی ہمارے قریب نہیں آئے، ابھی بھی اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرے، ابھی بھی اگر ہماری ناراضگی کو دور نہیں کیا، تو وہ وقت دور نہیں کہ اس سے بھی بڑی کوئی عذاب آ سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، ہم اس آزمائش کو سمجھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہم اللہ کے قریب تو ہو کر کے دیکھے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو سچے دل سے پکار کر کے تو دیکھے، اللہ کے قریب، اللہ کے سامنے جھک کر کے تو دیکھے، اللہ کو آواز لگا کر کے دیکھے، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، میرا رب کتنا بڑا رحیم ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بس آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو پہنچانے میں، دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اگر ہم گنہگار بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے بولنے میں، تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کمی کو، اس غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔